ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي منصورين على الحق. متفق عليه. وقال أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون وهم أهل العلم. فقط اہل حدیث ہے توحید کے پرچم کشا، فقط اہل حدیث ہے توحید کے پرچم کشا، حق پرست، حق شناس، حق بیاں. یہ صف اول میں رہے ہر محاذ جنگ پر، دبدبا رہا صدا تاری ان کا فرنگ پر. آج بھی ان سرفروشوں سے جہاں آگاہ ہے، نقش پا ان کا زمانے کو چراغ راہ ہے. صدر ذی وقار، احباب علم و دانش اور کاروان علم و عمل کے باشعور ساتھیوں، اسلام اور اہل حدیث دو مترادف لفظ ہے. بر صغیر میں اہل حدیث کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جتنا بر صغیر میں اسلام قدیم ہے. بر صغیر میں اہل حدیث کا تابناک ماضی چہرے تاریخ پہ بھی مثال رنگینے پیدا کرتا ہے. مسلمانوں کی دینی و دنیاوی سر بلندیوں کے لیے اہل حدیثوں نے جمیع میدانوں میں لازوال نقوش چھوڑے. بر صغیر پاک و ہند میں اسلام کی پاسبانی کرتے ہوئے عیسائیت، یہودیت، مرزائیت، قادیانیت اور دیگر غیر مسلم عقائد و نظریات کے انسداد میں اہل حدیث کا جہاد بالقلم اور جہاد بالسیف تاریخ اسلام کا سنہری باب ہے. اور پھر فرق باطل و اللہ کی رد میں تصنیفات و تالیفات کے انبار لگا دیے. ارے اڑا دی بلبلوں نے، قمریوں نے، عندلیبوں نے، چمن میں ہر طرف بکھری پڑی ہیں داستاں میری. سامعین محترم، انگریز نے مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کے لیے قادیانیت کی بنیاد رکھی اور ان کے خودکاشتہ پودے مرزا غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی ناکام سعی کی. تو تاریخ گواہ ہے کہ مرزا کا سب سے پہلے نوٹس لینے والا مولانا محمد حسین بٹالوی رحمہ اللہ اہل حدیث سے، اور یہ اعزاز مولانا بٹالوی رحمہ اللہ کو ہی حاصل ہے کہ اسلام اور قادیانیت کے مابین سب سے پہلے جو مناظرہ لاہور میں ہوا تھا، اس میں مسلمانوں کی طرف سے مناظر مولانا بٹالوی رحمہ اللہ ہی تھے. مرزا قادیانی اپنی کتاب گول لویہ میں خود لکھتا ہے: مولوی محمد حسین نے فتویٰ لکھا اور میاں نذیر حسین دہلوی سے کہا کہ سب سے پہلے اس پر مہر لگا دے اور میری کفر کے بعد فتویٰ دے دے اور تمام مسلمانوں میں کافر ہونا شائع کر دے. اسی طرح ان ختم نبوت کے منکرین کو میدان مناظرہ و مباہلہ میں ناک و چنے چبوانے والے فاتح قادیان ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ کا ذکر بھی کرتا چلوں. سامعین ذی احتشام، جب ہم تاریخ اولاق پلٹتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ نے دین اسلام کی سر بلندی اور ختم نبوت کی حفاظت اور رد قادیانیت میں زندگی صرف کر دی. آپ رحمہ اللہ نے رد قادیانی میں سب سے پہلے جو کتاب تصنیف کی، تاریخ اسے الہامات مرزا کے نام سے جانتی ہے. اس کتاب کے متعلق انہی کے استاذ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں: اس کتاب سے پڑھ کر اس مضمون میں کوئی رسالہ میرے نظر سے نہیں گزرا. یہ کتاب مرزا کے اکذب الناس ہونے کے پر حجت واضح ہے. صرف تصنیف و تعریف کی حد تک نہیں بلکہ ان ختم نبوت کے سارقین کا پیچھا آپ رحمہ اللہ نے مناظروں میں خوب کیا. امرتسری رحمہ اللہ نے کم و بیش 32 مناظرے قادیانیوں سے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے معاملے پر کیے اور سبھی مناظروں میں فاتح قادیان رہے. مولانا امرتسری رحمہ اللہ کی ختم نبوت کے لیے جو خدمات تھی ان کی تعریف اپنے تو کرتے ہی ہے، لیکن الفضل ما شہدت بالاعداء کے مصداق حنفی عالم عظیم مورخ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ اپنی کتاب قادیانیت مطالعہ و جائزہ میں لکھتے ہیں کہ جب مرزا غلام احمد نے نبوت کا دعویٰ کیا تو علماء اسلام نے ان کی تردید و مخالفت کرنا شروع کر دی. تردید و مخالفت کرنے والوں میں مشہور اہل حدیث عالم مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ مدیر اہل حدیث پیش تھے.
اس طرح معروف صحافی اور مصنف آقا شورش کاشمیری لکھتے ہیں جن علماء اہل حدیث نے ختم نبوت کے معاملے میں اور رد قادیانیت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، ان میں شیخ الکل فی الکل میاں سید نذیر حسین دہلوی رحمہ اللہ، مولانا ابو سعید محمد حسین بٹالوی، مولانا بشیر سیسوانی، قاضی محمد سلیمان منصور پوری اور دیگر علماء سر فہرست ہے۔ لیکن جس شخصیت کو علماء اہل حدیث میں فاتح قادیان کا لقب ملا وہ مولانا ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ ہے۔ اس لیے تو شاعر نے کہا ہے تیری تقریر سن کر حق و باطل سے ہوا آگاہ، ثناء اللہ ثناء اللہ ثناء اللہ، تیرا احسان ادا کیا ہو مگر اتنا تو کہتا ہوں جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ اسی طرح محترم سامعین کرام، عرب کی سرزمین کو ختم نبوت کے مسئلے سے کما حق و آگاہ کرنے والا اور فتنہ قادیانیت کی تردید کرنے والا ماضی غریب کے ایک عظیم عالم و خطیب اور بے باک لیڈر حضرت مولانا علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ اس بات میں کوئی جرائی نہیں، اگر علامہ رحمہ اللہ کے قادیانیہ کتاب نہ ہوتی تو عرب علماء کو اس کتاب میں اس مسئلے میں بڑے دقت کا سامنا ہوتا۔ آخر کار میں آپ کے سامنے آقائنا مدار صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا تزال طائفة من امتی منصورین الحق، کہ میری امت کا کوئی طائفہ، میری امت کا ہمیشہ ایک طائفہ منصور حق کی تائید و نصرت کرتا رہے گا۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔